یہاں مجھے ایک بہت حساس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو ہمارے معاشرے میں پیش آتا رہتا ہے۔ بعض خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں، شوہر کے گھر جاتی ہیں اور اس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے والدین کے مرنے کے بعد وہ ظاہر ہے وہ جائیداد کے وارث بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر بیٹیاں جو ہیں یا وہ بہنیں اپنے بھائیوں سے ماں باپ کی جائیداد میں سے جو حصہ ہے نہیں مانگتی۔ البتہ ایسے کیس بھی میرے پاس آئے ہیں، مانگتی ہیں اور اس کے باوجود نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مستحق ہونے میں بیٹی اور بیٹا برابر ہے، مستحق ہونے میں برابر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی کا حصہ 1/3 ہے جائیداد میں سے، اور جو بیٹا ہے اس کا حصہ 2/3 ہے۔ عام طور پر نہیں مانگتی خواتین۔ مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر ایک خاتون ہے اور وہ الحمدللہ اس کا میاں جو ہے کھاتا پیتا ہے، آسودہ حال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اچھا وہ نہیں مانگتی اپنے بھائیوں سے باپ کا حصہ، تو ٹھیک ہے نہ مانگے، لیکن یہ اس کا حق ہے۔ اگر باپ سے بھائیوں سے جائیداد میں باپ کی میراث کے طور پر اپنا حصہ اگر یہ لیتی ہے تو اتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں آج 11.25 لاکھ جو ہے نا سرکاری اسکیم میں لیا جا رہا ہے۔ اچھا اگر وہ بھائیوں سے اپنا حصہ لے تو اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، 15 لاکھ مثلا یا 13 لاکھ آ جاتا ہے۔ اب وہ بھائیوں پر رحم نہ کرے، کہے کہ آپ مہربانی کریں یہ مجھے دے دیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے حج مجھ پر واجب ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک آدمی کے پاس آپ کا قرض ہے اور آپ اگر وہ سارا قرض آپ کو دے دے تو حج آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے مانگیں کہ بھئی یہ مجھ پر حج واجب ہو جاتا ہے، آپ مجھے قرض میرا ادا کریں تاکہ میں حج بیت اللہ کا فرض انجام دے سکوں۔ یہ لحاظ کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں۔ چلو پوری جائیداد 20 لاکھ سرکاری اسکیم میں، پچھلے سال بھی کچھ لوگ وہ پرائیویٹ میں 20 لاکھ میں گئے تھے۔ خاتون اگر پورا حصہ نہیں مانگتی اپنے بھائیوں سے، کم از کم بھائیوں سے کہیں کہ بھائی جان دیکھو یہ آپ کے پاس میری اتنی جائیداد ہے، اس کی ٹوٹل 1 کروڑ بھی ہے، مجھے کم از کم 15 لاکھ 12 لاکھ دے دو۔ اگر آپ کو رحم آتا ہے اپنے بھائی پر تو کم از کم اتنا مانگو اپنے بھائی سے کہ جس سے آپ کے حج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ اگر بھائی سے نہیں مانگتی اور اس پر رحم کر کے اس فریضہ کو ترک کرتی ہیں تو یہ اس زمرے میں آئے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُولَٰئِكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کی طرف عام توجہ نہیں ہے۔ خواتین کو متوجہ ہونا چاہیے، خواتین سے پہلے بھائیوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ فرض ہے بھائی کا، جس طرح آپ حقدار ہیں باپ کی جائیداد کے، اسی طرح آپ کی بہنیں بھی حقدار ہیں۔ حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کا حصہ کم ہے اور ایک کا حصہ وہ زیادہ ہے۔ اگر سب نے پیشکش کرو، پیشکش ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ بہن میں لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لیتی کہتی معاف کر دیتی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ ایک کار خیر ہوگا۔ لیکن کم از کم یہ پیشکش کرو کہ چلو ساری جائیداد نہیں لیتی تو کم از کم اتنے پیسے لے لو کہ جس سے تمہارا حج ہو سکتا ہے کروڑوں میں اس کا حصہ بنے، لاکھوں میں اس کا حصہ بنے، لیکن ایسی وہ لحاظ میں جو ہے نا وہ مروت کی وجہ سے نہ مانگے اور حج نہ کرے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی اور وہ گناہگار ہوگی۔ لہذا خواتین اس مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ رکھیں۔